سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 1 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ الملک وہ ذات بادشاہ ہے، القدوس اور وہ پاک ذات ہے، العزیز زبردست ذات ہے، الحکیم اور وہ حکمت والی ذات ہے۔ آیت مبارکہ میں سبح کا لفظ آیا ہے جس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تیزی کے ساتھ گزر جانا، حرکت کرنا اور تیرنا۔ لہٰذا کوئی چیز جب تیرے گی تو وہ اپنی سطح کے اوپر برقرار رہے گی، اور جو چیز تیزی کے ساتھ گزرے گی چاہے وہ فضا میں ہو یا پانی میں ہو تو وہ بھی تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اپنی سطح کے اوپر برقرار رہے گی۔ تو گویا کہ کسی چیز کو اس کی سطح، اس کی معیار کے اوپر رکھنا جو ہے یہ سبحہ کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ اسی سے سبحان معنی بھی ہوتا ہے، اور سبحان اللہ تسبیح کے اندر کیوں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے مقام کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے جو ہے وہ پاک ہستی ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے۔ اور ایک نقطہ جو میں بار بار بیان کرتی ہوں اس لیے کہ یہ بہت خوبصورت اور بہت اہم نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے سبحان اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل کر دی ہے تو پھر الحمدللہ کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو خوبصورت نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سبحان اللہ کہہ کے پہلے ہر طرح کی نفی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ نفی کر دیتے ہیں کہ وہ ہر عیب، ہر کمی سے پاک ذات ہے۔ لہٰذا یہ تو ہم نے کمیوں کا اعتراف کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اب تعریف باقی رہ گئی تھی کہ خوبیوں کا بھی تو ذکر کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا آتا ہے الحمدللہ، کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اب پھر تعریف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ اللہ اکبر پھر کیوں ہے؟ تو یہی ان تسبیحات کا خوبصورت جو ہے وہ نقطہ ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے ایک ہستی کو یہ کہہ دیا کہ وہ ہر کمی سے پاک ہے، پھر ہم نے ہر طرح کی تعریف کو بھی اس ہستی کے ساتھ منسوب کر دیا، تو حکمت کا، عقل کا، روحانیت کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ایسی ہستی کی تعظیم میں اس کی بڑائی بیان کی جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو خوبصورت نقطہ ہے ان تسبیحات کا وہ یہ کہ ہم جب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا یہ محض اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یا اس کا ہماری ذات کے اوپر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو کیوں ہمیں جو ہے وہ ذکر کا کہا جاتا ہے، اور کیوں ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تسبیحات پڑھنے کو کہا جاتا ہے؟ تو ایک خوبصورت معنی یہ بھی ہے کہ ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمیوں سے، عیب سے اور نقائص سے جو ہے وہ پاک کر دیتے ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تعریف سے بے نیاز ذات ہے، مگر الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی صفات پیدا کر دیتے ہیں، ہماری شخصیت کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ ہم قابل تعریف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت محض بڑی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہم اپنے رب کو دے رہے ہوتے ہیں وہ لوٹ کے ہماری طرف آ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین یہ کہتے تھے کہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو ٹھہر کے کہیں، سمجھ کے کہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور دل سے کہا کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا ذکر ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اس فوکس کر کے اس بات کو یوں ذکر کریں سبحان اللہ کہ اس سے میری کمیاں صاف ہو رہی ہیں، الحمدللہ کہ اس سے میرے اندر ایسی خوبیاں آ رہی ہیں جس سے میں قابل تعریف ہو جاؤں گی، اللہ اکبر کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دیں گے، تو پھر ذکر کا مزاج ہی بدل جائے گا، پھر حلاوت خود بخود آ جائے گی، اور سپیڈ بھی جو ہے وہ ہماری کم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان بعض اوقات انسان کو نماز کے بعد یہ تسبیحات نہیں پڑھنے دیتا، کیونکہ ان تسبیحات کے انسان کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جلدی سے نماز سے انسان کو اٹھا دیتا ہے، اور یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے واللہ اعلم کہ جو فرض نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، فرضوں کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو تبھی جو ہے یہ تسبیحات پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں ابھی باقی نماز پڑھنی ہے تو ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، اور اس سے ہمیں ایک استقامت بھی مل جائے گی کہ ہمارے اندر جو استقامت نہیں آتی کسی چیز کی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، کہ ہمیں مصلوں پہ جو بیٹھنے کی عادت ہو جائے گی۔ بقول ہمارے استاد کے کہ یہ مصلوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ جنتیوں کی صفت ہے، اور مصلوں سے جو بھاگنا ہے یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جب آیت الکرسی پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا مانگیں گے، کیونکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو گویا کہ اس میں جو ہمارے 5 سے 10 منٹ لگیں گے تو اس سے ہمیں نماز میں بیٹھنا جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور اسی سے ہماری شخصیت کے اندر جو ہے وہ استقامت کی خوبی بھی آ جائے گی۔ بھالی ہمارے استاد کی کہی ہوئی بات تھی جسے آگے ہم نے پہنچا دیا
پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کہیں جو ہے سبحہ کا لفظ آتا ہے اور کہیں یسبح کا لفظ آتا ہے، ایک ماضی کا صیغہ ہے اور ایک مضارع کا صیغہ ہے۔ جب ماضی سے سبحہ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات تو 100% حقیقت پہ مبنی ہے، کنفرم بات ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور جب اس کو مضارع کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو مضارع کے اندر جو ہوتا ہے وہ استقام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ تعریفیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور قیامت تک یہ تعریفیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی، مسلسل ہوتی رہیں گی۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے اور گویا کہ عین ممکن ہے کہ ان کو بھی زبان دے دی گئی ہو، پھر جیسے ہم نے پیچھے صورت میں پڑھا تھا کہ ایک تسبیح زبانی ہوتی ہے، تسبیح حالی ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ زبان سے تسبیح کرتے ہو، ہمیں ان کی سمجھ نہ آتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مخلوق کا اپنی خاص حیت میں، خاص انداز میں، خاص کام کرنا جو ہے ایکچولی وہی اس کی تسبیح ہے، جیسے کہ سورج کا وقت پہ آنا اور جانا، دن رات کا وقت پہ آنا اور جانا، تو گویا کہ یہ پرفیکشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ تسبیح ہوتی کیا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو گویا کہ سارے نظام کا جو ہے اپنے وقت پہ ہونا، تسلسل کے ساتھ ہونا اور پرفیکشن کے ساتھ ہونا، تو گویا کہ ہر چیز اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عموماً جن صورتوں کے شروع میں سبح یسبح کے الفاظ آتے ہیں ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور اس میں ہر مخلوق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تسبیح کرتی ہیں، مگر عجب بات یہ ہے کہ اس کے بعد عموماً انسان کے رویوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس دنیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان جو ہے یہ تسبیح کا حق ادا نہیں کرتا، جبکہ یہ احسنی تقویم ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ بدرجہ اولیٰ اللہ تعالیٰ کی زیادہ حسین انداز میں تسبیح کرتا، جبکہ باقی ساری مخلوق جو اس سے کم تر ہے وہ اپنی پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، مگر انسان جو ہے اس ذکر سے، اس تسبیح سے غافل ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات کہ یا تو تسبیح زبانی ہوتی ہے یا تسبیح حالی ہوتی ہے، تو یہ مخلوق ایسی ہے انسان کہ نہ زبان سے تسبیح کرتا ہے اور نہ اپنی حالت سے بتاتا ہے کہ وہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے کسی کام میں ترتیب نہیں ہوتی، ہماری کسی کام میں پرفیکشن نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہماری حالتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے غافل ہیں۔ اس لیے وہ صورتیں جو کہ سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں وہ گویا کہ ہمارے جیسے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق، چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے، چونٹیاں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہاں تک کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ فرشتوں کی خوراک جو ہے وہ تسبیح کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تسبیح کل مخلوق کے رزق کی کنجی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سے ہر مخلوق کو جو ہے وہ رزق ملتا ہے، اور دجال کے زمانے میں کہ جب انسان کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور انسان فاقوں پہ آ جائے گا، اس وقت بھی اس کی خوراک جو ہے وہ تسبیح ہوگی۔ اور پھر گرامر کے لحاظ سے آیت مبارکہ میں جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ سماوات کے ساتھ ماں علیحدہ سے آ رہا ہے، الارض کے ساتھ جو ہے ماں وہ علیحدہ سے آ رہا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد یقیناً اگلی آیت میں ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی عملی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگلی آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کس طرح سے جو ہے وہ نبی بنا کر اٹھایا جانا، اور پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے کس طرح سے معاشرے کے اندر جو تبدیلی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔